بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ہندوستان میں ایک بہت بڑا مندر تھا جو ہندوستانیوں کو سب سے بڑی عبادت گاہ اور مرکز بنا ہوا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مندر سومناتھ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے اپنی منتیں اور مرادیں پوری کرنے کے لیے سومناتھ کے مندر آتے تھے۔ سومناتھ کا مندر بہت مشہور تھا۔ یہاں سونے اور چاندی کے بت تھے۔ ہندو لوگ یہاں آ کر پوجا کرتے تھے۔ یہ بت بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کھڑا کیا گیا تھا۔ لوگ اس بت کو اس طرح بغیر کسی سہارے کے ہوا میں لٹکا ہوا دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ دیوی کی خوبصورتی اور اس کا بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہونا دیکھ کر نامی گرامی لوگ بھی ہندو عقیدہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لوگ دوسرے ممالک سے سفر کر کے سومناتھ کے مندر میں آتے اور اس بڑے وزنی بت کو بغیر سہارے کے ہوا میں لٹکا ہوا دیکھتے تو اس کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ ہندوؤں نے اس بت کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے تیار کیا ہوا تھا۔ اس کا منہ بہت بڑا تھا اور پیٹ کو بڑے طریقے سے بنایا گیا تھا۔ اس کے پیٹ کے اندر کئی ٹن کے حساب سے سونا، چاندی اور زیورات سما سکتے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ اس بت کی کمر پر ایک دروازہ بنایا گیا تھا۔ ہندو پنڈتوں نے اس بت کو بہت بڑا کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ جو لوگ یہاں آتے تو ہندو پنڈت ان کو کہتے کہ ان دیو ہیکل بت کو سونا، چاندی اور پیسے ہدیہ کے طور پر دیا کرو تو تمہاری ساری مشکلات ختم ہو جائے گی۔ لوگ اس بات پر بڑا یقین رکھتے تھے اور اپنا سونا، چاندی اور بے شمار دولت اس کے منہ کے ذریعے پیٹ میں داخل کرتے جاتے اور پکا یقین رکھتے تھے کہ دیو کل ہماری مشکلات ضرور حل کر دے گا۔ چند دن گزرنے کے بعد وہاں کے پنڈت اس دولت، سونا، چاندی اور زیورات کو دروازے سے باہر نکال لیا کرتے تھے۔ جو لوگ مرادیں لے کر آتے اور سونا، چاندی اور دولت اس کے پیٹ میں یہ سوچ کر ڈالتے تھے کہ ہمارا ہدیہ بھگوان کے پاس چلا گیا ہے، اس کے بدلے میں بھگوان ہماری مشکلوں کو حل کر دے گا۔ چنانچہ ہندوستان پر 17 حملے کرنے والے مسلمانوں کے مشہور فاتح سلطان محمود غزنوی کو جب ہندوؤں کے اس عقیدے کے بارے میں پتہ چلا کہ سومناتھ کے مندر میں ایک بت ہوا میں لٹکا ہوا ہے جسے دیکھ کر وہ لوگوں کو اپنے عقیدے میں داخل کرتے جا رہے ہیں، سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مندر کو فتح کر کے ضرور اس بت کو دیکھے گا کہ یہ بت کیسے ہوا میں بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہوا ہے۔ سومناتھ مندر، جسے سومناتھ مندر یا دیو اپٹن بھی کہا جاتا تھا، ایک ہندو مندر ہے جو بھاس پٹن، ویراول، گجرات، ہندوستان میں واقع ہے۔ یہ ہندوؤں کے مقدس ترین یاتراؤں میں سے ایک ہے اور اسے شیو کے 12 جیوترلنگوں میں سے پہلا سمجھا جاتا ہے۔ کئی مسلم حملہ وروں اور حکمرانوں کی طرف سے بار بار تباہ ہونے کے بعد اس مندر کو ماضی میں کئی بار دوبارہ تعمیر کیا جا چکا تھا۔ یہ واجب نہیں ہے کہ سومناتھ مندر کا پہلا ورژن 1 صدی کے آغاز سے 9ویں صدی تک کب بنایا گیا تھا۔ مندر کی تاریخ مؤرخین کے درمیان بہت زیادہ تنازعات کا موضوع رہی ہے اور سلطان محمود غزنوی علاقوں کو فتح کرتا ہوا اس مندر تک پہنچا تو اس نے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے ساتھیوں نے تلواروں، کلہاڑوں اور نیزوں سے سومناتھ کے مندر کے بتوں کو توڑا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ باقی بتوں کو صبح ختم کر دیں گے۔ اگلے دن سارے ہندو اکٹھا ہو کر سلطان کے پاس بڑے ادب سے پیش ہوئے۔ انہوں نے درخواست کرتے ہوئے سلطان سے کہا
کہ حضور اس علاقے پر آپ کا ہی قبضہ رہے گا، مہربانی کر کے ہمارے اس بڑے بت کو ریزہ ریزہ نہ کرنا، اس کے بدلے میں آپ جو کچھ ہم سے مانگو گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ جب ہندوؤں کے پنڈتوں نے اپنی بات ختم کی تو سلطان کا ایک وزیر آپ کے پاس آ کر بولا، حضور ذرا سوچئے، یہ کام بہت بہترین ہے، ہم ہندوؤں کے سارے بت توڑ دیتے ہیں، ایک بت کے کھڑا رہنے سے ہمیں کیا نقصان ہوگا، اس کے بدلے جو ہم کو دولت ملے گی اس سے ہماری حکومت بھی مضبوط ہوگی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر سے کہا، ایک تاریخی جملہ کہا، میں تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کے طور پر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ خیر صبح ہوتے ہی اس صدی کے مشہور سائنسداں اور دانشور البرونی کو سلطان نے یہ مہم سونپ دی کہ وہ جلد سے جلد اس بت کے ہوا میں لٹکنے کی وجہ معلوم کرے۔ البرونی اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر مندر پہنچ گئے، ساتھ ہی سلطان اور ان کے کچھ وزیر بھی مندر پہنچ گئے۔ سلطان ایک دفعہ پھر اس دیو ہیکل بت کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ کس کے سہارے ہوا میں کھڑا کیا گیا ہے، اس کو تو کسی چیز کا سہارا بھی نہیں ہے۔ خیر سلطان البرونی کی طرف دیکھنے لگے کہ کیسے وہ اس بت کے بارے میں معلوم کرے گا کہ یہ کیوں ہوا میں لٹکا ہوا ہے۔ یہ بہت حیرانی کی بات تھی کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ماجرا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے وزیر وہاں بیٹھ کر اس بات پر حیران تھے کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا۔ البرونی بھی پکا اور سچا مسلمان تھا، اس نے بت کے پاس جا کر چاروں طرف سے اندازہ لگایا اور بت کو ہاتھ لگا کر دیکھا، وہ واقعی کسی کی سمجھ میں آنے والی بات نہ تھی۔ البرونی نے بڑے غور و فکر کے ساتھ اس کا اندازہ لگایا اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہندو پنڈت کس طرح سے لوگوں کا بیوقوف بنا کر مال لوٹ رہے ہیں۔ البرونی بڑے ادب کے ساتھ مسکراتا ہوا سلطان کے پاس آیا اور کہا، سلطان محترم، اس بت کی دائیں طرف والی دیوار کی اوپر والی اینٹیں نکال دی جائے تو سب اس راز کو سمجھ جائیں گے۔ سلطان محمود غزنوی بھی کافی دیر سے اس کی تحقیقات کر رہا تھا، اس نے اسی وقت وزیر پر حکم دیا کہ البرونی کی بات پر عمل کیا جائے۔ جیسے ہی دائیں جانب والے اینٹوں کو اکھاڑا گیا تو بت بائیں طرف تھوڑا سا جھک گیا۔ بت کو ابھی گرایا نہیں تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے البرونی سے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ آپ اس تحقیق تک کس طرح پہنچے؟ البرونی نے جواب دیتے ہوئے کہا، جناب، اس مورتی کی جسامت اعلیٰ قسم کے لوہے سے بنائی گئی ہے، اس کے ارد گرد جو دیواریں اور اس کے اوپر جو چھت تعمیر کی گئی وہ کسی مٹی سے نہیں بنائی گئی بلکہ مغناطیس سے تعمیر کی گئی۔ یہ بت مغناطیسی کشش کے ذریعے سے کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ یہ دیواریں اور چھت میں جو مغناطیس استعمال کیا گیا ہے وہ بھی انتہائی اچھی قسم کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مغناطیسی کشش اس لوہے کے بت کو چاروں طرف سے اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کی وجہ سے چاروں طرف سے ایک جیسی کشش کی وجہ سے یہ بت ہوا میں لٹکا ہوا ہے۔ البرونی نے تحقیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس مندر میں ہوا بھی اس طرح سے داخل کی گئی ہے جو اس بت کو نیچے گرنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس طرح البرونی نے ہندوؤں کی اس ٹیکنیک کا پردہ فاش کیا۔ البرونی کے ذریعے اس ٹیکنیک کا پتہ چل گیا کہ ہندو کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ مسلم سلطان محمود غزنوی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس بت کو ریزہ ریزہ کر دو تاکہ اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے۔ چنانچہ اس بت کو پھر سے ریزہ ریزہ کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔